مذاکرات ہو رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے بھی مذاکرات کا حصہ بنے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے, اور کیا عمران خان کے جو سیاسی مستقبل ہے اس کے بارے میں جو این آر او ہے وہ بھی اس ایجنڈے میں شامل ہے, اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے خاص کر جو ارلی الیکشن ہے کیا اس پر بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ایوان صدر میں جو فائنانس منسٹر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میری اجازت سے ہوئی ہے. صدر صاحب نے ملنے کی خواہش کی, میں نے کہا آپ کو ضرور ملیں اور دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی بقا, سلامتی, خوشحالی کے لیے ہم ایک کیا 100 قدم آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا, قربان کر دیا. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں, لیکن یہ کبھی قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ پھر ایک بڑی ایک کاز کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو ہم نے دی ہے, اور اس کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے ایک پوری جستجو ایفرٹ ہو رہی ہے. تو اس میں جب میں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے جب میں چارٹر آف اکانومی کی بات کرتا تھا تو کس طرح حقارت کے ساتھ اس کو ٹھکرایا جاتا تھا, بلکہ ایک سنگین مذاق کیا جاتا تھا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. چھوڑیں اس بحث کو, دل دکھتا ہے. لیکن آج بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مفاد کے لیے, دیکھیے میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم تمام اپنے اختلافات بھلا سکتے ہیں, لیکن ایک ایسا شخص جو انا پرست ہے, جو دن رات جھوٹ بولتا ہے, قوم کو دھوکہ دیتا ہے, افواج پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور موشن کش ہے, اس کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ اور قوم کا فیصلہ ہے کہ قوم نے اگلے الیکشن میں کیا فیصلہ دینا ہے. جو بھی قوم فیصلہ دے گی ہم اس کو منون قبول کریں گے, بشرطیہ کہ وہ شفاف الیکشن ہوں گے. لیکن میں قوم کے سامنے یہ بڑے ادب سے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص فراڈ ہے, یہ جھوٹا ہے, اس کو پاکستان کے مفاد سے کوئی تعلقات نہیں, انا پرست ہے, اپنی انا کے لیے ہر چیز قربان کر دے گا. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 1-2 واقعات سنائے تھے, وہ کافی تھے ایک کسی کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, میں دنیا کا خطا کار ترین انسان ہوں, لیکن اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے حقیر کوشش کی ہے نواز شریف کی لیڈرشپ میں. اور آج جتنے بھی یہ سرٹیفکیٹ جو ملے ہیں یہ تمغے پاکستان کے ہیں, پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے یہ تمغہ ہے, یہ میرا نہیں ہے بالکل. اس لیے ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی انا کو مارنا ہوگا اور اپنے ذاتی اختلافات سے ابھرنا ہوگا. ڈان ڈار صاحب سے ایک سوال ہے اور ایک پرائم منسٹر صاحب سے. ڈار صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, ڈیفالٹ نہیں کرے گا, لیکن جون تک پاکستان کی ادائیگیاں حجم ہے کتنا, اور آئی ایم ایف کا جو 9th ریویو کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی ہیں, ایشو کیا ہے اور اب کس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں؟ اور سعودی عرب کا ہی بتا دیں, خبر آئی تھی کہ کچھ پیسے ملے. پرائم منسٹر صاحب آپ کیبنٹ کے ہیڈ ہیں, 75 رکنی کیبنٹ ہے, لیکن 8 مہینے میں جتنے بھی آپ ڈیسیجن ہو رہے ہیں 95% سرکولیشن کے ذریعے ہو رہے ہیں, تو کلیکٹیو وزڈم سے آپ گھبراتے ہیں یا کوئی اور ایشو ہے؟ پہلے میں آپ کو جواب پھر یہ جو 95% اگر آپ بتا دیں, ثابت کر دیں, 95% دور کی بات ہے. 20% بھی اگر ہم نے اس سے زیادہ اگر تھرو سرکولیشن کی ہوں تو میں آپ ذمہ داری قبول کروں گا. ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے, ہر ہفتے. ماسوائے جب پچھلے ہفتے کچھ ایمرجنسی تھی یا باہر کا دورہ, تو اس میں ہم مشاورت کے ساتھ سب فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو 95% فیصلے سرکولنگ کے ذریعے, یہ صریحاً یہ آپ کو غلطی ہوئی ہے, تو اس کا میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں, آپ کو فیکٹس بتا دوں گا انشاءاللہ. جی جی, ایک تو جو آپ نے جون تک کے پیبلز کی بات کی, ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوچھ رہے ہیں نا آبویسلی. تو ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ ہم نے فوکس یہ کیا ہوا ہے کہ اس پورے فسکل ایئر میں ہماری جو پیبلز ہیں, ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل, کمرشل,
وہ ساری ایکسٹرنل لائبلٹیز جو ڈیو ہیں وہ قریباً 21 بلین سے ذرا اوپر ہیں، اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا وہ 10 سے 12 بلین تھا. تو یو کین سے کہ 31 سے 33 بلین کے قریب رفلی ایکسٹرنل ریسورسز کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے اس سال میں. یہ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جو بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم نے 2015-16 میں بھی پاکستان نے $35 بلین یعنی ریسورسز ایکسٹرنل موبلائز کیے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے تمام انڈیکیٹر پازیٹیو تھے، پاکستان کی تعریفیں ساری دنیا کر رہی تھی، تمام ملٹی لیٹرل جو ادارے تھے، ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ، سب IFC، AIIB، وہ سب پاکستان میں آ کے پاکستان کی تعریفیں اسی میریٹ اور سرینا میں بیٹھ کے آپ کے سامنے کرتے تھے. اور پریڈکشن کیا تھی؟ پاکستان ول بی 18th اکانومی بائی 2030. اور یہ میری یا میاں شہباز شریف کی یا میاں نواز شریف کی نہیں تھی، یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی تھی. آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ courtesy ایمان نیازی اور PTI کی پرفارمنس، we are now projected to be 40th economy, 46 to be precise, in 2034. اس کے اوپر ضرور ہونی چاہیے پوری انویسٹیگیشن کہ پاکستان کی قوم کو کتنا بڑا، میرے نزدیک پچھلی پوری 75 سال میں ہی یہ سب سے بڑا پاکستان کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے. یحییٰ خان کی حکومت نون تھی، انکمپیٹنٹ، کرپٹ، اس کی جو اس کی تھی پرفارمنس، مس گورننس. PTI نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، وہ بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے. تو میں عرض کروں کہ ہم ثناء اللہ صاحب پوری جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ بہت ایزی نہیں ہے کہ بینک میں پیسے پڑے تو آئے گا، ہم اس کے لیے موبلائز کر رہے ہیں اس کو. اور کوئی بھی بائی دی وے، آپ سب ماشاءاللہ اتنے وہ ہے کامرس کو سمجھتے ہیں، کوئی کنٹری کا ڈیٹ جو ہے ایکسٹرنل نیچے نہیں جاتا. اگر نیٹ نیچے جا رہا ہو تو پھر وہ بورو نہیں کر رہے. تو پاکستان کا بھی وہی حال ہے. تو 21-22 بلین تو آپ ویسے ایک طرف کر دیں، اس کے ارینجمنٹ ضرور کرنے پڑیں گے آپ کو، یا لینڈر ہے اسی کے ساتھ رول اوور جیسے ہم کرتے ہیں، چائنا کے ساتھ کرتے ہیں، ہم نے UAE کے ساتھ اس طرح. دوسرا آپ کا ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو اصل میں جو ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ نے فائنینس کرنا ہے، دیٹس ایڈیشنل ریسورسز ریکوائرڈ. تو ہم بھی آر فلی پوزیشنڈ ایز آف ناؤ. جو آپ نے دوسرا سوال کیا 9th ریویو کا، اس میں گزارش یہ ہے کہ 9th ریویو کا ہماری طرف سے تیاری ہے، اور سوال پوچھنا جو ہے وہ ملٹی لیٹرل کا پروگیٹو ہے. انہوں نے اور انفارمیشن مانگی ہے تھوڑی سی ان یوزول کہ پہلے ایک کوارٹر جو کرنٹ ہوتا اس میں ہوتی تھی، آگے بھی مانگے وہ بھی دے رہے ہیں. وہ فلڈز کے حوالے سے چاہتے ہیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن بھی دیکھ لیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس کو فائنانس کیسے کریں گے. سو ایوری تھنگ از اویلیبل. اور جو سعودیہ کا ہے، سعودیہ کا ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ مٹیریلائز بڑی جلدی ہوگی جی، وہ ایڈیشنل ڈپازٹ کے حوالے سے. جی صالح ظفر صاحب.